الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتقلبک فی الساجدین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور صالحین پر قیامت تک رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ ربیع النور کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اکتوبر کا مہینہ 2022 چل رہا ہے۔ ہم اسی مہینے کے پہلے جمعہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل پر، اس کی شرعی حیثیت پر بیان کیا تھا، اور اس مہینے کے دوسرے جمعہ میں الحمدللہ ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بتائی کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا۔ اس پر آیتیں اور کچھ حوالے آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ربیع النور کا یہ مبارک مہینہ، اس کا تیسرا جمعہ ہے۔ آج کے اس جمعہ میں ہم انشاءاللہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بالخصوص حضور کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے متعلق کچھ اہم باتیں اور عقیدے آپ سنیں گے۔ خبر اس کی کہ میں اپنے بیان کو شروع کروں طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے سناتا چلوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور دعا کرنے سے پہلے یا بعد میں اگر درود نہیں پڑھتا تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق یعنی لٹکتے رہتی ہے، لیکن جیسا ہی وہ درود پڑھتا ہے تو پھر وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ درود پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بزرگان دین علیہ رحمت رضوان نے اپنی کتابوں میں بہت سے واقعات درود پاک کو لے کر لکھا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ درود پڑھنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، قبر کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ بے شمار فضائل جو ہے درود پاک کے احادیث پاک میں موجود ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ہم پیارے آقا اور مولا رحمت کونین حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت اور عقیدت کے ساتھ جھومتے ہوئے ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھیے، سب مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، خبر اس کی کہ یہ آیت مبارکہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلے آج کیونکہ اہم موضوع اہم ٹاپک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان مبارک کو لے کر ذہنوں کو بالکل پاکیزہ رکھتے ہوئے یہ بیان سنیں۔ یہ ایسے بیانات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارک کا ایسا ذکر ہے جس کے جو شخص محبت اور ادب کے ساتھ اس ذکر کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے، اور بالکل توجہ کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے یہ باتیں سننے کے لائق ہے۔ کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو نبیوں کے لیے قانون آپ تمام کو یاد رکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا جو قرآن حدیث میں آیا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں ایسے ہوتے ہیں جو ہر مسلمان کو، کیونکہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور تمام نبیوں پر، تو نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے نبی ہوتا کون ہے تو اس کے متعلق کچھ چند باتیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ان چند باتوں میں نبی کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، ان چند باتوں میں ایک بات میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نبی وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آ کر پڑھ لکھ کر نبی نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ پہلے تو یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخص پیدا ہوا پھر کوئی کالج میں یا یونیورسٹی میں یا مدرسے میں پڑھ کر کوئی نبی نہیں بنتا۔ جیسا اولیاء کرام بزرگان دین مدرسوں میں جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن نبی کے لیے یہ ضروری نہیں، وہ نبی کو اللہ تعالیٰ خود جو ہے نبوت بھی عطا فرماتا ہے اور علم بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں بہت سی چیزیں اگر آپ باہر شریعت پڑھ کر دیکھیں گے، کتاب کا نام باہر شریعت ہے، اگر اس میں آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو نبی کے لیے کیا کیا عقیدے ایک ایمان والے کو رکھنا ہے، اس میں آپ سارے ڈیٹیل موجود ہے۔ تو میں اس ساری باتوں میں نہیں جاؤں گا، بس یہ سمجھے کہ نبی ہوتا تو انسان ہی ہے، کوئی فرشتہ نبی نہیں ہوتا، فرشتہ نبی بن کر دنیا میں نہیں آتا، بلکہ انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی انسان پھر اس نبی کی طرح نہیں ہوتا۔
ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کے لیے دنیا میں آنے کے بعد جب وہ اعلان نبوت کرتا ہے اللہ کے حکم سے، جب یہ اعلان کرتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، غور سے سنیے بات کو، چاہے کسی بھی نبی کے بارے میں آپ پڑھیں، قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے اور احادیث پاک میں بھی یہ موجود ہے کہ جب نبی دنیا میں آ کر، اور نبی آتا کیوں ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ تمہارے نبی کے ذریعے اللہ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، تمہارے اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں اور تمہارا مقصد کیا ہے۔ تو نبی کے ذریعے ہمیں اللہ کی پہچان ملتی ہے، نبی کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی ہے، نبی کے ذریعے جو ہے لوگ سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں اس کے بتائے طریقے پہ چلتے ہوئے۔ تو جب نبی، جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں، آپ قرآن پاک میں اٹھا کر دیکھیں، نبی، یہ مقدمہ ہے بات کو سمجھنے کا، حضور کے خاندان کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں، جو ریکارڈ بھی ہوں گی انشاءاللہ، تو یہ مقدمہ ہے ان باتوں کو سمجھنے کا۔ تو آپ جو بیٹھے ہیں اور بالکل غور سے میری بات کو سماعت فرمائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اکثر جو ہے نا ان باتوں سے غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ تو ہمیں تو ویڈیو لینا ہے، ہمیں تو خالی حضرت کو خوش کرنا ہے۔ ایسا نہیں، آپ کوئی بھی سیکھنا ہے، مجھے بھی سیکھنا ہے، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ یہ جو سمجھے کہ یہ کلاس ہے، ٹیوشن ہے، اس کا سوال میں بعد میں کر سکتا ہوں آپ سے، تو لہٰذا آپ اپنے ذہنوں کو مسجد میں رکھتے ہوئے، پہلے ایک مقدمہ میں بتا رہا ہوں حضور کے خاندان کو سمجھنے کے لیے، تو یہ باتیں آپ کو سمجھنا پڑے گا، تاکہ کوئی ایرا غیرہ نٹو خیرہ آ کر آپ کے سامنے یہ کہہ دے کہ حضور کے معاذ اللہ والدین تو مشرک تھے، کافر تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، اور آپ سن کر کچھ جواب نہ دے سکے، تو تعجب ہے پھر ایسے ایمان والے پر کہ وہ اپنے نبی کے والدین کے بارے میں چند باتیں نہیں جانتا۔ تو لہٰذا آج کا یہ ٹاپک جو حضور کا خاندان مبارک، خاص طور حضور کے والدین مبارک کے متعلق کچھ باتیں سمجھنا ہے، تو یہ جو میں سمجھنا ہے، تو جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مقدمے کو سمجھنا، بنیاد کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو نبی جب آتا دنیا میں کس لیے؟ ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ نبی ہوتا انسان ہے، لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ نبی کے لیے ایک چیز ضروری ہوتا ہے، وہ کیا؟ کہ اپنے نبی ہونے کا وہ ثبوت دے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی ہونے کا ثبوت دے۔ نبوت کا اس کو ثبوت دینا پڑتا ہے، دلائل دینا پڑتا ہے، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ جب اور نبی جب ثبوت دیتا ہے اللہ کی عطا سے، معجزہ جب وہ بتاتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، تو سب کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے۔ جو کام پھر اللہ کی عطا سے نبی کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو ہماری عقل میں نہ آئے۔ جیسا کہ مثال ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جھاڑ بات کر سکتا ہے، عقل تو کہیں گے نہیں کرتا۔ پتھر بات کرے گا، عقل کہیں گے نہیں کرے گا۔ اچھا، چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، عقل کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کے کہنے پر جھاڑ بھی بات کرتا ہے، نبی کے کہنے پر پتھر بھی بات کرتا ہے، نبی کے کہنے پر چاند کے بھی دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو نبی کے لیے اپنے نبی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ ولی کے لیے ولایت جو ہے، ایک ولایت کہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے والے کو، تو ولی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ولایت کے لیے کوئی کرامت بتائے۔ ولی کے لیے، اللہ والوں کے لیے، اب قیامت تک تو کوئی نبی آئیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو ولایت کے لیے یعنی ولی ہونے کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں۔ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ولی ہے، اللہ کا ولی ہے تو ہوا میں اڑ کر بتائے، پانی پر چل کر بتائے، دل کی بات بتا دے، فلاں کام کر بتا دے، نہیں۔ ولی کے لیے جو ہے یہ سب کرامت دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ ولی کے لیے استقامت ہی بہت بڑی کرامت ہوتی ہے، جو وہ دین پر مضبوطی سے، چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑا رہے اور دین پر عمل کرتا رہے آخری سانس تک۔ یہ بھی، لیکن نبی کے لیے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا ثبوت دے کہ میں نبی ہوں اس پر، اور لوگ جب اس سے آ کر سوال کرے، کوئی معجزہ طلب کرے تو وہ معجزہ بتائے۔ یہ نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ نبی اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے معجزہ بتاتا ہے، یہ ذہن رکھے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں انگریزوں کے
بنانے پر جب غلام احمد قادیانی ہندوستان میں پیدا کیا گیا اور اس نے معاذ اللہ اپنے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو جب یہ دعویٰ کرتا پورے، کیونکہ حکومت کا اس کو پورا سپورٹ تھا اور پورے انگریز حکومت اس کے ساتھ تھی، تو یہ بہت دعوے کرتا کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں، اور یہ دعویٰ کر کر وہ دور دور جاتا۔ تو ایک علاقہ ہے جہلم، وہاں پر یہ گیا اور جا کر جو ہے وہ اعلان کرنے لگا کہ معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں۔ تو وہاں ایک 20 سال کی عالم دین جس کا نام مولانا حسن تھا، اور ان کی عمر صرف 20 سال تھی، جھوٹے نبوت کے دعوے، کیونکہ اب قیامت تک تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح منہ کے بل گراتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب غلام احمد قادیانی نے معاذ اللہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو جو 20 سال کے نوجوان تھے، مولانا حسن ان کا نام تھا، انہوں نے کیا کیا، ایک پیپر لیا اور کچھ عربی میں اشعار لکھے، عربی میں کچھ اشعار لکھے، 21 یا 22 اشعار لکھے، اور اس اشعار میں انہوں نے نقطے نہیں لکھے۔ آپ جیسا کہ قرآن میں دیکھے ہوں گے، قرآن عربی میں ہے تو اس پہ نقطے زیر زبر ہوتا ہے، جس سے ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ الف پر زبر ہوتا ہے تو الف زبر آ، تو با پر زبر ہو تو با زبر با، اب با کے نیچے زیر ہو تو با زیر بی، تو لہٰذا زیر زبر پیش نقطے، اس سے عربی پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو مولانا حسن نے عربی میں جو اشعار لکھے تھے وہ بغیر نقطوں کے تھے، اور ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اندازہ کرے اللہ پاک نے ان کو 20 سال کی عمر میں کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ بغیر نقطوں کے انہوں نے کچھ عربی میں اشعار لکھے، اور لکھ کر جو ہے کہا کہ اگر تو معاذ اللہ نبی ہے، اپنے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ جو میں نے اشعار لکھے اس کو پڑھ کر بتا دے، تو پڑھ کر بتا دے۔ تو وہ پڑھ نہیں سکا، وہاں سے بھاگ گئے جہلم سے غلام احمد قادیانی۔ کئی لوگ جو خطے میں رہتے تھے، گاؤں کے لوگ، اس شہر کے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ نے مولانا حسن کے ذریعے سے محفوظ کر دیا۔ لہٰذا تو یہ جو جھوٹے دعوے دار کرنے، اگر معاذ اللہ اگر کوئی اپنے آپ کو جھوٹا دعویٰ بھی پیش کرتا ہے نا کہ میں نبی ہوں، تو لوگوں کی عادت رہی کہ لوگ اس سے معجزہ طلب کرتے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ۔ جب صالح علیہ السلام قوم عاد میں گئے اور جا کر وہاں کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگ آگ کی عبادت، پہاڑوں کی عبادت، جھاڑوں کی عبادت چھوڑو، رب کی عبادت کرو، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے کہا میں اس لیے تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ میں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب وہاں کے جو لوگ تھے کافر و مشرکین، انہوں نے کہا اچھا اب اللہ کے نبی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ثبوت مانگا، دلیل مانگا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں ثبوت دیجئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم چاہتے کیا ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو، میں کیا تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے کہو، میں اس بات کا ثبوت دوں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اگر آپ واقعی نبی ہے تو ایک پہاڑ کی طرف بتایا، غور سے سنیں بات کو، پہاڑ کی طرف بتایا، پتھر کی طرف، اور کہا یہ پہاڑ دکھ رہا ہے؟ بولے ہاں۔ اس پہاڑ کے اندر سے ایک حاملہ، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، حاملہ اونٹنی کو نکال کر بتایا۔ اب مجھے بتائے کہ جانور ہو بھی ایک پہاڑ کے اندر سے کیسے نکلے گا؟ عقل کہاں گواداری ہے؟ عقل تو کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پہاڑ، ایک پتھر کے اندر سے جانور ہو بھی اونٹنی نکلے، وہ بھی حاملہ جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو۔ لیکن نبی جو کام کرتا ہے نا وہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے نبی وہ کام کر کر بتاتا ہے، اور اس بات کا وہ ثبوت دیتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دعا کو قبول فرمایا۔ سارے لوگوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایک پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹنی باہر ہے، جس کے پیٹ میں بیٹا بھی، لڑکا بھی تھا، اور وہ بچہ پیدا بھی کی۔ تو لہٰذا نبی نے اپنے نبوت کا ثبوت دیا۔ جو قرآن کی آیت کہ میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی ہونے کے لیے ثبوت دینا پڑتا ہے معجزے کے ذریعے۔ تو نبی اپنا ثبوت دیتا ہے، معجزہ بتاتا ہے۔
جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ آپ اگر نبی ہے تو آپ ایک کام کر کر بتائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے نبوت کا میں تم مجھ سے ثبوت پوچھتے ہو، دلیل پوچھتے ہو کہ میں نبی ہوں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ یعنی داہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ بغل میں ڈالا اور کچھ لمحے کے بعد نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج سے زیادہ چمک رہا تھا۔ غور سے سنیں باتوں کو، نبی اپنے نبوت کا ثبوت، یہ قرآن کے معجزے بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور بھی انبیاء علیہ السلام، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، سورہ مریم میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے تھے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے اور کہتے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ اس ثبوت کے طور پر جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے، مٹی کا اور بناتے اور اس میں پھونک مار کر کہتے اٹھ اللہ کے حکم سے، تو وہ زندہ ہو جاتا۔ لوگوں کے سامنے مٹی کا پرندہ بناتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ ماں پیٹ اندھے جو پیدا ہوتے، ماں پیٹ پیدائشی طور پر اندھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ ان کی آنکھوں پر لگائے تو اللہ ان کو روشنی دے جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنے معجزے کہ مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے چیز کو انسان بنا دینا، پرندہ بنا دینا، ماں پیٹ اندھوں کو اللہ کی عطا سے شفا دے دینا، تو یہ کیوں کرتے تھے کہ لوگوں کو یقین ہو کہ انہیں اللہ کا نبی ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ لوگ پوچھتے بھی تھے، جیسا کہ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے لوگوں نے یہی تو کہا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت والا ہے، لیکن آپ ایک کام کریں کہ آسمان سے پکا ہوا کھانا اتار کر بتائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے حواریوں سے کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ہے، ایک ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آنکھوں سے خدا کی اس قدرت کو کہ یہ ایسا کر سکتا ہے تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور مضبوط ہو جائے۔ تو نبی کو جب کوئی لوگ آ کر کوئی چیز طلب کرے، معجزہ طلب کرے، تو نبی کو ضروری ہوتا ہے وہ معجزہ بتائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر قرآن پاک میں سورہ مائدہ یہی واقعے کی طرف اترا ہے۔ سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان کے، دسترخوان کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے آسمانوں سے پکا ہوا کھانا زمین پر اتارا، جس کا ثبوت قرآن پاک سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ تو نبیوں سے معجزہ طلب کیا جاتا ہے، معجزہ بتانے کے بعد لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ غور سے سنیں میرے، تو نبی کے لیے معجزہ بتانا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرماتا ہے والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل، ہمارے آقا کی کیا شان ہے، خود اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں آپ دیکھیں، میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کو یوں لگے گا کہ آپ حضور کی میں نعت پڑھ رہا ہوں، کیا حضور کی تعریف کر رہا ہوں کیا؟ یقیناً قرآن کی آیتیں ہیں، والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل، محبوب تیرے زلفوں کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، انا اعطیناک الکوثر، محبوب اللہ نے تجھے بے شمار خوبی عطا فرمایا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ہم نے تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم کہ تو وہاں پیدا ہوا ہے۔ اب غور کر پڑھتا رہا ہوں آیتیں، لیکن آپ کو دکھ رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نعت پڑھ رہا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں اعلان فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کافر اور مشرکین نے آپ سے بھی معجزے طلب کیے تھے، کہا ثبوت دیجئے۔ تو مشرکین نے آ کر کہا تھا، آپس میں ان لوگوں میٹنگ کی کہ اگر واقعی نبی ہے
تو ان سے ثبوت مانگو. تو معاذ اللہ وہ مشرکین کہہ رہے تھے کہ یہ جادوگر ہو سکتے ہیں، نبی نہیں ہو سکتے معاذ اللہ. اور جادوگر کی جادوگری، ذرا غور سے سن ان باتوں کو. پھر کہہ رہا ہوں بالکل ایمان، میں جو آج کا میرا ٹاپک ہے حضور کے والدین اور خاندان، تو حضور کے خاندان کو سمجھنا ہے تو میرے ان باتوں کو آپ کو سمجھنا ضروری ہوگا. آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا. یہ ایسا ذکر ہے، اس ذکر سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول بھی راضی ہوتے ہیں. آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا، آپ کا ظاہر باطن کو اللہ پاک کرے گا. اگر آپ محبت سے بالکل یقین اور محبت کے بعد آپ خالی سن لیجئے، اس عقیدت اور ادب کی وجہ سے جو میں بیان کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آپ بالکل عقیدت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، بالکل ادب کے ساتھ ان باتوں کو سن لیں گے تو میرا ایمان اور وجدان کہے گا اللہ آپ کی مشکلوں کو دور فرما دے گا. کیونکہ وہ دیکھے گا کہ میرے محبوب کا ذکر اتنا ادب سے سن رہا تھا، نہ سستی ہے، نہ کاہلی ہے، نہ بے چینی ہے، بالکل تعظیم سے سن رہا ہے، محبت سے سن رہا ہے. یہ ادب اللہ کو بہت پسند ہے. مصطفیٰ کا ادب، مصطفیٰ کی تعظیم، مصطفیٰ کی عزت اللہ کو بہت پسند ہے. قرآن میں آیتیں بھی ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے مصطفیٰ کی خوب عزت بیان کیا کرو، خود تعظیم کیا کرو. یہ تعظیم کی باتیں ہیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں اور میری ان باتوں کو غور سے سنیں. میں حضور کے خاندان کو سمجھانے کے لیے چند باتیں آپ کو بنیاد سے لے کر آ رہا ہوں تاکہ آنے والی میری بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. میں آپ کو یہ ثبوت بتا رہا ہوں کہ نبی اپنے نبوت کے لیے معجزہ یعنی ثبوت کے طور پر معجزہ دیتا ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے. جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپس میں مشرکین نے کہا کہ معاذ اللہ کی جادوگر ہو سکتے ہیں، اور جادوگر کی جادوگری زمین پر ہوتی ہے، آسمان پر نہیں ہوتی. یاد رکھیں آپ، وہ زمین پر جو بھی کر سکتا ہے لیکن اوپر کی طرف وہ کوئی جادو نہیں کر سکتا آسمان کی طرف. تو انہوں نے آ کر کیا تھا کہ معاذ اللہ یہ ہو سکتے ہیں جادوگر ہے. لہٰذا وہ کافر و مشرکین نے کہا کہ ان سے اوپر کی کوئی چیز مانگو. لہٰذا سارے لوگ آئے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا اگر آپ نبی ہے تو یہ آسمان میں جو چاند دکھ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کر بتا دیں. 2 ٹکڑے، یہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے. ابن کثیر نے اپنی کتاب معجزات النبی میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے. مدارج النبوہ کتاب کا نام لکھنے والے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے. اب غور سنیں، کیونکہ نبوت کا ثبوت دینا تھا. لوگوں نے آ کر کہا اگر آپ نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتائے، کیونکہ ان کا خیال تھا معاذ اللہ کہ حضور اگر جادوگر ہے تو جادوگر کی جو ہے زمین پر چلتا، آسمان پر نہیں چلتا. لیکن واقعی اب اللہ کے نبی ہے. آپ نے جو ہے فوراً چاند کی طرف اشارہ کیا تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر اللہ کے حکم سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اشارہ کیا تو پھر چاند، اچھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ چاند میں صرف درار آئی ہے اور نیچے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے صرف ایک لکیر آ گئی، درار آ گئی، ایسا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں حضور نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو صرف درار نہیں آئی کہ دیکھنے والے دیکھ رہے کہ بیچ میں درار آ گئی ہے، لکیر کی طرح آ گئی، نہیں، درار نہیں آئی، بلکہ چاند کے 2 ٹکڑے ایسا ہوئے، ایک ٹکڑا ادھر جا کر گرا اور ایک ٹکڑا ادھر جا کر گرا. لوگوں نے دیکھا یہ معجزہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ چاند اس طرح 2 ٹکڑے ہوا، ایک ادھر کونے میں اور ادھر کونے میں. پھر دعا کی سرکار نے تو بھی چاند پھر سے جڑ گیا. تو یہ معجزہ سرکار نے بتایا. پھر کسی نے آ کر کہا تھا اگر آپ نبی ہے تو پتھر کو پانی پر چلا کر بتائے، پتھر کو پانی پر چلا کر بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آپ نے پتھر کو اشارہ کیا تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے اشارے پر پتھر جو ہے پانی پہ یعنی تالاب پر چلتے ہوا گیا اور پھر حضور نے اشارہ کیا تو چل کر واپس کنارے واپس آیا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے. اور حضور کی اتنی معجزات ہے قرآن اور احادیث میں موجود ہے، جیسا آسمان کے تاروں کو آپ نہیں گن سکتے ویسے آپ اور ہمارے نبی کے معجزوں کو آپ گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی معجزات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے ہیں، بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے کر بھیجایا. کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے دیے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے 4 یا 5 معجزے دیے. لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا نہیں بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا ہے. مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی کا چلنا بھی معجزہ تھا،
ہمارے نبی کا بات کرنا بھی معجزہ تھا، ہمارے نبی کا کھانا کھانا بھی معجزہ تھا، ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ سر کے بال مبارک سے لے کر پیر کے ناخن تک سب کا سب معجزہ ہی معجزہ تھا۔ آپ دیکھیں جیسے ہمارے آقا علیہ السلام چلتے، حدیثوں میں آیا ہے ایسا آپ چلنے لگے تو آپ کے اندر ایک وقار پیدا ہو جائے گا۔ جیسا ہمارے آقا علیہ السلام کھاتے تھے ایسا آپ کھانا کھانے لگ جائے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، یہ تو ہے ہی، لیکن سائنس آج تک حیران ہے جیسا آقا علیہ السلام کھانا کھاتے تھے اگر آج لوگ اس طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے تو اپینڈکس جیسی بیماری ان کو نہیں ہوگی۔ یہ آج سائنس بتا رہی ہے اگر اپینڈکس جیسی بیماری سے بچنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت جیسا کھانا بیٹھ کر کھاتے تھے ایسا بیٹھ کر کھاؤ۔ تو اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں حضور کا بیٹھنا بھی معجزہ، جس میں آج انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لہذا غور کرے حضور کا چلنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ۔ حضور بات ایسی کرتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب ہمارے نبی بات کرتے تھے تو اس طرح پیار سے اور ٹہر ٹہر کر بات کرتے تھے، اگر حضور کے الفاظ کو لوگ گننا چاہے تو گن بھی سکتے تھے۔ آپ حضور کی اس ادا کو اپنا کر کبھی ایسے بات کر کر دیکھیں، معاشرے میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، یار یہ بندہ بہت پیار سے بات کرتا ہے، بہت تہذیب سے بات کرتا ہے، بہت اخلاق سے بات کرتا ہے۔ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں میرے نبی کا بات کرنا بھی تو ایک معجزہ ہے کہ انسانوں کو انسانیت سکھا دیتا ہے، اخلاق سکھا دیتا ہے، اور ایک وقار ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے جو شخص نبی کے طریقے کو اپنا لیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، خبر میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بے شمار معجزے، لیکن حدیثوں میں ہے کہ ایک معجزہ میرے آقا علیہ السلام کا ایسا ہے جسے آپ اور ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں، اور وہ معجزہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کون سا معجزہ ہے جس کو ہم حضور کا معجزہ آج تک آپ بھی دیکھتے اور میں بھی دیکھتا ہوں، آپ چھوتے میں بھی چھوتا ہوں، تو وہ حضور کا ایسا معجزہ ہے کہ سب سے بڑا معجزہ حضور کا وہی ہے جو قیامت تک چاند کے دو ٹکڑے حضور نے کر کر بتایا، ڈوبا ہوا سورج کو حضور نے پلٹا کر بتایا، پیڑوں کو اشارہ کیا تو جھاڑ چلتے ہوئے حضور کو آ کر سلام کرتے تھے، پہاڑ پتھروں کو اشارہ کیا تو پتھرے پانی پر چل کر بتاتے تھے، انگلیوں سے اشارہ کیا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے تھے، یہاں تک کہ آپ غور کریں نبی پاک علیہ السلام جب فرش پر چلتے تو لوگوں نے عرش پر بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بھی معجزے ہے، لیکن ایک ایسا معجزہ بھی ہے جس کا جو معجزہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اس معجزے کو آج تک آپ بھی دیکھ رہے اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور قیامت تک مسلمان اس معجزے کو دیکھتے رہیں گے اور اس کو چھوتے رہیں گے۔ وہ معجزہ اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے حضور کے نبی ہونے کی، سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے آقا نبی ہے، ہمارے آقا اللہ کے رسول ہے، اس کا سب سے بڑا دلیل، سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک آج دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے، اور سارے لوگ یہ کہتے ہیں، سارے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو کتابیں ہیں اور سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں تو قرآن ہے، اور قرآن جو باتیں کرتا تھا، قرآن اترا تو 1400 سال پہلے، نازل ہوا مصطفیٰ جان رحمت پر 1400 سال پہلے، لیکن قرآن میں آج کی بھی باتیں ہیں اور قیامت تک کے لیے بھی باتیں ہیں۔ دیکھیں بھائی، اگر ایک کتاب ہے اور ایک کتاب میں آج سے 400 سال پہلے کچھ لکھا گیا ہے تو 400 سال پہلے میں اور آج میں کتنا فرق آ گیا؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ لوگ ترقی کر چکے ہیں، ایک سے ایک جو ہے دور آ گیا ہے، پلین بن گئے ہیں، جو ہے آج کل سائنس ٹیکنالوجی، فون بن گیا ہے، ٹرینیں بن گئے ہیں، روڈ بن گئے ہیں، ایک سے ایک ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، تو اس دور کی باتیں آج کہاں سمجھ میں آئیں گی، اس دور کی کتابیں۔ لیکن قرآن ایک عام انسان یا عام بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ پر نازل کیا ہوا، اس میں اب جب پڑھے جب ہر دور کے مسئلے قرآن سے حل کی جا سکتے۔ غور کریے باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں ہر دور کے مسئلوں کا حل موجود ہے، ہر دور کے مسئلے کا حل قرآن جواب دے گا، کسی دور میں بھی جائے اگر آپ قرآن سے ہدایت لینا چاہیں تو قرآن آپ کو جواب ملے گا۔ بیٹھ جاؤ۔
قرآن سے آپ کو جواب ملے گا۔ تو قرآن میں ہر دور کے مسئلے مسائل موجود ہے، اور صرف آج کے دور تک نہیں، قیامت تک کے لیے۔ تو یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اللہ کے نبی ہے۔ کہ قرآن خود کہتا ہے کہ آج تک قرآن جیسی کوئی کتاب کسی نے بنا نہیں سکی، کوئی قرآن جیسا کلام، کیونکہ قرآن بندوں کا نہیں، اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن عرب جیسے لوگ ممالک، عرب جیسا ممالک جس میں عربی زبان کے بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، ایک سے ایک شاعر ہوا کرتا تھا، ایک سے ایک عربی بولنے والا ہوا کرتا تھا، لیکن جب قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے ایک تختی پر قرآن کا ایک سورہ انا اعطیناک الکوثر لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دیا۔ سال میں ایک ایسا میلہ ہوتا تھا کہ حرم میں، مکے میں بڑے بڑے شعراء آ کر جمع ہوتے تھے، اور اپنے ایک سے اشعار عربی میں بولتے تھے کہ لوگ داد دیتے تھے، یار اس سے بڑا شعر تو یہ ہے، اس سے بڑا شاعر تو یہ ہے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا قرآن صرف سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ ایک تختی پر لکھ کر سرکار کے حکم پر کعبے کی دیوار پر لگا دیا گیا۔ تو سارے شعراء جو اس دور میں آئے تھے، انہوں نے قریب گئے، ایک ایک شعر گیا، دیکھا پلٹا، دیکھا پلٹا۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، بہت بڑا شاعر تھا، وہ قریب گیا، کچھ دیر تک اس کلام کو دیکھتا رہا، پھر نیچے کچھ لکھا اور چلا گیا۔ جب صحابہ نے دوڑتے ہوئے دیکھا کہ اس نے لکھا کیا ہے، تو اس نے لکھا تھا کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ بندے کا اشعار نہیں ہو سکتا، یہ کسی خدا کا کلام ہے۔ لہٰذا یہ قرآن پاک کا معجزہ، قرآن خود ثبوت ہے کہ ہمارے آقا کی نبوت کا، دلیل کا۔ تو جس طرح میں آپ کو آپ سمجھ گئے ہوگا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اتنے وقت سے کہ نبی اپنے نبی ہونے کی دلیل دیتا ہے، ثبوت دیتا ہے۔ جو لوگ، تو جہاں ہمارے آقا علیہ السلام کی بات لے لیں، سارے نبیوں کی بات لے لیں، اب غور سے سنیں آپ کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں آپ کو یقین کرنا ہوگا، بات بھی درست ہے، بات میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں بات بتا رہا ہوں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ چاند کے ٹکڑے کر کے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ پتھر کنکریاں کلمہ پڑھ کر بتائے، اس کا ثبوت کیا ہے جانور کلمہ پڑھ کر بتائے، ثبوت کیا ہے جھاڑ کلمہ پڑھ کر بتائے، ثبوت کیا ہے۔ تو لہذا ثبوت تو بے شمار ہے۔ جہاں نبی اپنے نبوت کا ثبوت دینے کے لیے بڑے بڑے معجزے بتاتا ہے، جہاں نبی اپنے نبی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے بڑے بڑے معجزے بتاتا ہے، وہیں پر ایک بات اور یاد رکھے، نبی ہونے کے ایک بہت بڑا ثبوت، بہت بڑا دلیل جو ہے، نبی کا خاندان بھی ہوتا ہے۔ بولنا محبت سے سن، نبی کا خاندان بھی اپنی نبوت کا ثبوت ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی کسی اچھے سے اچھے خاندان کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس خاندان میں اللہ کا ولی پیدا ہو جائے، نیک بندہ پیدا ہو جائے، تو آپ کیا کہیں گے، یار ایسے خاندان میں تو ایسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے ابا کو دیکھا ہم نے، ان کے دادا کو دیکھا، ان کے پردادا کو دیکھا، ان کے سگڑ دادا کو دیکھا، بڑے نیک لوگ ہیں، اور ان خاندان میں ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے، ایسے ہی لوگ پیدا ہو گئے۔ تو خاندان بھی جو ہے نا، نبی ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے، مولانا محمد سے سبحان اللہ، جس خاندان میں اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ خاندان خود جو ہے اس بات کا ثبوت تھا کہ حضور کا خاندان جیسا حضور کی کوئی مثال نہیں تھی، ایسا اس دور میں حضور کے خاندان کی بھی کوئی مثال نہیں تھی۔ تو نبوت کا ایک ثبوت حضور کا خاندان بھی ہے، نبی ہونے کا ایک ثبوت۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو مکے کے کفار اور مشرکین نے بڑی کوشش کی آپ کو جھٹلانے کی، ہر پوری جان لگا دیے کہ آپ نبی جھٹلائے، لیکن وہ لوگ جان تو لگا دیے، لوگوں کو بھٹکاتے تھے مشرکین کہ باہر سے آنے والوں کو یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، بعض لوگوں کو کہتے تھے بس ان کو اس طرح کے بدنام کرو۔ لیکن وہ لوگ بھی مکے کے اس دور میں، حضور کے دور مبارک میں، غور سے سنی میری بات کو، حضور کے دور کے مبارک میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ حضور کے اتنے خطرناک دشمن تھے
کہ ہر کام کرتے تھے جسے معاذ اللہ حضور پر جو ہے انگلی اٹھائی جائے، لیکن ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضور کے خاندان یا حضور کے ماں باپ پر انگلی اٹھائے۔ بھائی اگر ہم کسی دشمن کو مارنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی کمزوری پہلے تلاش کرتے ہیں کہ اس کی کمزوری کیا ہے، تو اس کو کمزوری تلاش کرو، اس کی کمزوری کو دباؤ۔ ہم اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ماں باپ میں کوئی عیب ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے وہ فلاں کا بیٹا ہے، ہمارے سامنے کیا بول رہا۔ تو ہم دشمن کو چڑھانے کے لیے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، دشمن کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم کبھی اس کے باپ کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی اس کے ماں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی اس کے خاندان کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ لیکن غور سے سن مسلمانوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی عتبہ، شیبہ، ابو جہل جیسے دشمن تھے، لیکن ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کے ماں باپ پر انگلی اٹھا سکے، ان کی ہمت نہیں ہوئی حضور کے خاندان پہ انگلی اٹھا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جیسے مصطفیٰ کا خاندان ہے، پورے عرب میں ایسا کسی کا خاندان نہیں ہے۔ دشمن بھی جو ہے نا آپ کے خاندان پر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ تو تعجب یہ ہو رہا ہے کہ حضور کے دور میں ابو جہل میں ہمت نہیں ہوئی حضور کے ماں باپ پر کوئی بات کر سکے، حضور کے دور مبارک میں عتبہ اور شیبہ میں ہمت نہیں ہوئی حضور کے ماں باپ پر انگلی اٹھا سکے، حضور کے دور مبارکہ میں جو ہے بڑے بڑے مشرکوں کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ حضور پر انگلی اٹھا سکے۔ وہ تو جانی دشمن تھے حضور کے، وہ ہر طریقے سے کوشش کرتے تھے حضور کو کسی نہ کسی طرح معاذ اللہ بدنام کیا جائے، شہید کیا جائے، لیکن ان کو کوئی موقع ملتا نہیں تھا۔ ملتا بھی کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بغیر عیب کے پیدا فرمایا تھا۔ عیب ہو تو ملے نا، خرابی ہو تو ملے نا، کوئی میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، بات حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عیب ہو تو ملے، خرابی ہو تو ملے، لیکن میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے۔ خود یہ بات کی دلیل آپ دیکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، تو نے تو ساری کائنات کو دیکھا ہے، سارے نبیوں کو تو نے دیکھا ہے، لیکن اے جبرائیل علیہ السلام تم یہ بتا، سارے فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل۔ اب اس حدیث کو لکھا کس محدث نے؟ میں چند محدث کے نام تاکہ بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر کچھ وہابی بد عقیدہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جناب کوئی حدیث ان کو بتاؤ، مطلب یہ حدیث کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں، کن کن حفاظ نے ان حدیثوں کو اپنی سند کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بڑے بڑے حفاظ جن کے ذریعے سے آج تک ہمیں اسلام آ رہا ہے، جن کی کتابوں سے آج تک ہمیں اسلام سمجھ میں آ رہا ہے۔ حفاظ الحدیث وہ ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو بغیر دیکھ کے پڑھنے والے کو حافظ قرآن کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیثوں کو سند کے ساتھ 2 لاکھ حدیثوں کو یاد کر لے، اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ جو حدیث ابھی میں سنانے جا رہا ہوں، پہلے ان حدیثوں کو کن کن محدث نے، کن کن حفاظ نے لکھا ہے ان کے نام آپ سنیں تاکہ بیان میں ریکارڈ بھی ہو جائے۔ آپ دیکھیں حافظ الحدیث ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ خطیب بغدادی یہ محدثوں میں بہت اونچا نام آتا ہے، نام ہے ان کا خطیب بغدادی، ان کی کتابیں بہت مشہور ہے حدیث کی۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ حافظ الحدیث ابو القاسم ابن عساکر نے بھی اس حدیث کو لکھا جو حدیث میں ابھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ اور ابو حفص شاہین نے بھی اپنے حدیث، محدث ابو الحفص بن شاہین نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ حافظ الحدیث ابو القاسم سہیلی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ امام قرطبی نے بھی اپنی کتاب میں حدیث پاک کو لکھا۔ حافظ الحدیث محبین طبری نے، علامہ طبری نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا۔ فتح الدین بن سید نے بھی اپنی کتاب میں، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو لکھا۔ 4 سے 5 میں نے محدث، بڑے بڑے محدثوں کا نام لیا ہے، شاید آپ یہ نام نہیں سنتے ہوں گے، لیکن جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مدرسوں میں جاتے ہیں، جو مولوی قسم کے لوگ ہیں، اور جو وہاں بھی بد عقیدہ بھی جو مدرسوں میں جا کر ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں شرم کرو، جن کی کتابیں حدیث کی تم پڑھتے ہو انہی کی کتابوں میں یہ حدیثوں میں نہیں ملی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں نے آپ کو پھر سمجھ کہہ رہا ہوں، نبی کا خاندان بھی اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے، خاندان کے ذریعے سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ ہاں یہ نبی ہے، کیونکہ ان کا خاندان ہی ایسا ہے، ان کے والدین ہی ایسے ہیں۔ آج کے دور میں
حضور کے والدین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو دور میں 1400 سال پہلے کسی مشرک میں ہی ہمت نہیں تھی حضور کے ماں باپ پر انگلی اٹھائے یا خاندان پر انگلی اٹھائے، لیکن آج کے اس دور میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو حضور کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، حضور کے والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس دور میں ابو جہل کی ہمت نہیں ہوئی، اس دور میں عتبہ شیبہ کی ہمت نہیں ہوئی، آج کے اس دور میں اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے لوگ یہ باتیں بک رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جن کو آج کے دور میں وہابی کہتے ہیں۔ خود آپ دیکھیں مقام عقوبہ میں حضور کی ماں سیدہ آمینہ کا مزار شریف تھا، ترکی حکومت جب تک تھی لوگ وہاں جا کر زیارت کرتے تھے، ترکی حکومت تک، جب مکے پہ ترکی حکومت تھی اور سنیوں کی حکومت تھی، وہاں مقام مقام قبا مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک علاقہ ہے، مکہ سے اگر مدینہ جا رہے ہو یا مدینے سے مکہ آ رہے ہو، بیچ میں علاقہ قبا نام ہے، اس پہاڑ پر مسلمانوں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں سیدہ آمینہ کا مزار ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار مبارک ہے، اور اس مزار مبارک کی زیارت ہوتی تھی آج سے 100 سال پہلے تقریباً، خود حضور بھی زیارت کرتے تھے، صحابہ جاتے تھے اور بزرگان دین جاتے تھے، لیکن آج جب سعودی حکومت جہاں قبضہ کری اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں بھی بدعقیدہ حکومت جہاں پر آئی اور اس حکومت نے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار کو یہ بول کر جو ہے زمین دوز کر دیا، بلڈوزر چلایا کہ معاذ اللہ لوگ ایک کافرہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ایک مشرکہ کی زیارت کرنے آ رہے ہیں۔ حضور کی والدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر حضور کے والدین ہی مشرک ہو تو وہاں مشرک کے بارے میں قرآن کہتا ہے مشرک تو ناپاک ہوتے ہیں، تو مشرک تو ناپاک ہوتے ہیں، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے والدین ناپاک ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا پاک نور ان کے پشت میں کیوں رکھتا؟ اللہ تعالیٰ اپنا پاک نور ان کے پیٹ میں کیوں رکھتا؟ یہ بالکل غلیظ بات جو کتابوں میں لکھی جاتی ہے، آپ کو میں بتانا ثبوت دے رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ حضور کے والدین موحد تھے، توحید کے ماننے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ آپ کو میں ثبوت دینے کے لیے پہلے حدیث آپ سن لیجئے، حدیث پاک کے میں نے چند محدث کے نام 4-5 محدث کے نام گنوائے، اب سنیں حدیث پاک کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تو نے تو ساری کائنات کو دیکھا ہے، تو ذرا یہ تو بتا کہ تو نے پوری کائنات میں تو نے آدم کو بھی دیکھا ہے، ابراہیم کو بھی تم نے دیکھا ہے، اسماعیل کو بھی تم نے دیکھا ہے، سارے نبیوں کو تم نے دیکھا ہے، لیکن جبرائیل ذرا بتا کیا تو نے مجھ جیسا اور میرے خاندان جیسا کسی کو دیکھا؟ مجھ جیسا اور میرے خاندان جیسا کسی کو دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، سلیمان علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ ارے یوسف علیہ السلام تو وہ جن کے حسن کے بارے میں قرآن خود سورہ یوسف میں کہتا ہے، عورتیں جن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، سارے نبیوں کو دیکھا ہے، لیکن آقا جیسے آپ ہیں، یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، جذباتیوں کے بعد میں حدیث پاک، جیسے آپ ہے ایسا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت حسین و جمیل بنایا ہے، بس بلکہ آپ تو آپ ہے آقا، آپ کی مثال ہی کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ تو آپ ہے، آپ کا جیسا خاندان ہے ایسا خاندان اس روئے زمین پر کسی کا خاندان نہیں ہے، نہ آپ کے خاندان کی کوئی مثال ہے نہ آپ کی کوئی مثال ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ جس میں نقص پائے گما نہیں، وہ پھول خار سے دور ہے، وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں، وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں۔ لہذا غور کرے، یہ حدیث بھی بتا رہی ہے حضور کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں تھا، اور آج وہابیہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور کے والدین کافر تھے۔ آئیے میں اس بات کا ثبوت دیتا ہوں پہلے قرآن کی آیتوں سے کہ حضور کے والدین موحد ہے اور توحید والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے ثبوت میں قرآن کی پہلی آیت غور سے سنیں کہ اگر یہ میلاد کا مہینہ چل رہا ہے نا، میلاد کے مہینے میں میلاد النبی سے جن لوگوں کو چڑ ہوتی ہے نا، اصل میں وہ حضور کے والدین کے بارے میں غلط باتیں، ان کا عقیدہ غلط ہے،
حضور کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں. لہٰذا آئیے پہلے میں آپ کو سورہ شعراء کی آیت جو ہے نا سورہ شعراء کی آیت سے حوالہ دے رہا ہوں، جس میں خود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، غور سے سنیں. سورہ شعراء جو ہے رکوع نمبر 15 آیت نمبر 218 ہے. اب سنیں آپ آیت پاک کیا ہے. میں بالکل مختصر ترجمہ کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، عصر کا وقت قریب آ گیا ہے، تو انشاءاللہ میں بہت جلد نماز جمعہ کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے. اور بالکل چہروں پر تازگی رکھیے، چہروں پر تازگی رکھیے خدا کے واسطے. آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ رہے ہیں اور پاک رسول کے پاک خاندان پاک والدین کا ذکر سن رہے ہیں. میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں بس ادب سے آپ یہ ذکر ہی سن لیں، بس آپ کو خالی سننا ہے ادب کے ساتھ، دل کی عقیدے کے ساتھ. یہ ایسا وظیفہ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، خدا کی عزت و جلال کی قسم ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ حضور کے خاندان کا ذکر بھی ایسا وظیفہ ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مشکلیں دور ہو کر ایسا وظیفہ ہو جائے، میں کہتا ہوں یہ ایسا وظیفہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ ادب کے ساتھ بیٹھ کر سن لیں، اللہ آپ کی مشکلوں کو دور فرما دے گا. بس ذہن مزید میں رکھے، دل دماغ مزید میں رکھے. اور میں بہت آسان کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضور کے والدین جنتی ہے، اس کا ثبوت پہلی آیت سورہ شعراء کی. آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ شعراء میں کہ اور بھروسہ کیجیے سب سے غالب ہمیشہ رحم کرنے والے پر، وہ ذات آپ کو دیکھتے رہتی ہے. وہ ذات دیکھیے ساری کائنات جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور رب کہتا ہے محبوب میں تو صرف تجھے دیکھتا ہوں. لوگ مجھ سے کہے نا اللہ دیکھتا کہاں ہے؟ بھئی اللہ دیکھنے سے پاک ہے. آپ کے جیسے ہمارے سے آ کر ہی اللہ جسمانیت سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، نیچے اوپر دائیں بائیں سے پاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نظر مصطفیٰ پر ہوتی ہے. بولو محبت سے. یہ میں نے کہہ رہا، سورہ شعراء کی آیت ہے الذی یارک حین تقوم. محبوب الذی، محبوب یاد رکھ میں ہمیشہ تیرے چہرے کو تکتے رہتا ہوں. یہ سورہ شعراء میں نے کہا آپ لوگ کبھی یہ آیت پڑھ کر بھی بچوں کو سمجھاؤ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. صرف تمہیں یہ آیت ملتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مدد مانگو. میں نے کہا بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن کبھی یہ آیتیں بھی پڑھ کر سناؤ جس میں اللہ خود فرماتا ہے الذی یارک حین تقوم. محبوب میں تو وہ ہوں جو تیرے مکڑے کو تکتا ہوں. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے، کسی مولوی صاحب کا قول نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ کسی مفتی کا فتویٰ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے پاک، اور میں تجھے دیکھتے رہتا ہوں. تقلبک فی الساجدین. محبوب جب چکر لگاتا ہے تو سجدہ کرنے والوں کے گھروں کا. اب جب یہ آیت اتری تو عبداللہ ابن عباس، وہ حضور کے صحابی بھی ہے، حضور کے چاچا کے بیٹے بھی ہے، حضور نے ان کے لیے دعا بھی فرما تھی، یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرمانا. حضور نے خود دعا فرمائی تھی عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرمانا. عبداللہ ابن عباس سے کسی نے جا کر کہا کہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ساجدین، محبوب میں دیکھ رہا ہوں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تو یہ ساجدین سے مراد کون ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے ساجدین سے مراد حضور کا خاندان ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ساجدین سے مراد یعنی عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں محبوب جب سے تو آدم کے پیشانی، جب ہمارے نبی کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا، بولے محبت سے سبحان اللہ، پیشانی میں رکھا، جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے پھر اس نور کو اللہ تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کی پیٹھ پر رکھا. کیونکہ نبی جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا پہلے باپ کی پشت میں ہوتا ہے. غور سے دیکھیں، باپ کی پشت میں پانی کی طرح، پھر نکاح کے بعد وہ پانی ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اسی سے بچہ بنتا ہے، اسی سے اولاد ہوتی ہے. لہذا پہلے بچہ باپ کی پشت میں ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، باپ کی پشت میں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے حبیب جب سے ہم نے تیرے نور کو آدم کے پیشانی میں رکھا، پھر وہاں سے شیش کے پشت میں تو گیا، وہاں سے شیش سے لے کر تیرے والد عبداللہ تک جن جن کے پشتوں میں تو رہا ہے، جن جن کے پیٹ میں تو رہا ہے، وہ سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے اور میری عبادت کرنے والے تھے. بولا محبت سے سبحان اللہ. وہ سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے، میری عبادت کرنے والے تھے، اور محبوب اس وقت میں سب کو دیکھ رہا تھا. بولنا سبحان اللہ. یہ آیت کا معنی پہلے تو آپ دیکھیں، یہ قرآن کی پہلی جو دلیل آیت مبارکہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب غور سے سنیں دوسری آیت اس بات کا ثبوت کہ حضور کے والدین جنتی ہے.
پہلی آیت کہ حضور کے والدین جنت ہے، دوسری آیت سنیا یہ سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیت ہے، اور یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے دعا کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم آنا ابراہیم کعبے کی تعمیر کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ اچھا، کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ آج بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں تو ہم ٹائم پاس کے لیے معاذ اللہ کچھ گانے وغیرہ لگا لیتے، یار ٹائم پاس کرنا ہے تو لہذا گانے وغیرہ لگا لے، یہ کام کر لے، وہ کام کر لے۔ لیکن اللہ کے مقدس بندے کیا کرتے تھے؟ کچھ کام بھی کر رہے تو رب کو یاد کرتے ہوئے کرتے تھے۔ کبھی کام کرنے والے جو مستری کا کام کرتے ہو، جو کسی بھی قسم کا کام کرتے ہو، کبھی ذکر کرتے ہوئے کام کرے، پھر اللہ اس کام میں برکت کیسے داخل فرماتا ہے۔ انبیاء کی یہ سنت ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام یوں سمجھے کہ مستری کا کام کر رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں کعبۃ اللہ کی، اور حضرت اسماعیل السلام مزدوری کا کام کر رہے ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نبیوں کے لیے جملے بولنا بہت ادب کے خلاف بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نیچے اتر کے بات سمجھا رہا ہوں۔ یوں سمجھے کہ اسماعیل علیہ السلام پتھرے لا کر دے رہے ہیں اور مٹی جو ہے گاڑ کر دے رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیوار کو بنا رہے ہیں۔ اور جب دیوار بن رہی تھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ وہ دعا کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کر رہے دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریاتی، من ذریاتی۔ اب غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا، اے میرے رب، وجعلنا مسلمین، اے میرے رب تو مجھے جو ہے ایمان والا رکھا، میں تو نبی ہوں، لیکن میرے مولا اب میری نسل میں قیامت تک جو میری ذریات، میری اولاد پیدا ہوگی، میں دعا کر رہا ہوں کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے، یا اللہ جو میری ذریات قیامت تک رہے گی زمین پر، پیدا ہوتے رہیں گی، میں چاہتا کہ وہ سب کے سب ایمان والے رہے اور تیری عبادت کرنے والے رہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے۔ آپ نے فرمایا بات یہاں تک ہے، پہلے تو کیا کہا؟ اور نبیوں کی دعا کو اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اب غور کرے ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے، یا اللہ میری ذریات کو ایمان والا رکھ، اس زمین پر ہمیشہ قیامت تک ایمان والا رکھ، تیری عبادت کرنے والا رکھ۔ اور پھر فرمایا ربنا والبعاث فیہم رسولا، اور جو میری اولاد ہے میرے مولا جو قیامت تک اس زمین پر رہے گی اور وہ ایمان والی رہے، ایک بات، اور دوسری بات فرمایا فیہم رسولا، انہی خاندان اور اسی میری اولاد میں سے تیرے محبوب مصطفیٰ کو بھیج دینا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، آپ یہ خود بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ میرے قیامت تک میری اولاد میں ایمان والے رہے، ایک بات، اور انہی ایمان والوں سے میں تیرے رسول کو بھیج، تیرے حبیب کو بھیج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تمہارے آقا آئے ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور کے والدین، حضور کا خاندان کیسا ہوگا، حضور کے والدین کیسے ہوں گے؟ یقین اگر حضور کے والدین مومن نہیں ہے پھر مومن رہا کون ہوگا؟ کیونکہ آپ غور سے سنیں، ہر دور میں جب ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، اگر کسی نبی کے آنے میں تاخیر بھی ہو جائے، لیکن علماء فرماتے ہیں ہر دور میں اس زمین پر اگر نبی نہ بھی آئے تو 7 مسلمان تو ضرور رہتے ہیں، 7 مسلمان ہر دور میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، حضور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھانے کے بعد 500 سال بعد پیدا ہوئے، 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ 500 سال میں بہت سی تبدیلیاں آئے، بہت سے لوگ مشرک ہوئے، کافر ہوئے، لیکن ہر دور میں 7 مسلمان تو زمین پر رہتے ہیں، 7 مسلمان، اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو بچا کر رکھتا ہے، ورنہ اگر ایک بھی مسلمان نہ ہو تو پھر قیامت آ جائے گی۔ ہر دور میں 7 مسلمان تو رہتے ہیں، تو جو ہر دور میں جو ایمان والے تھے وہ تھے کون؟ مصطفیٰ کے خاندان والے تھے۔ اب غور کریں، حضور کے خاندان بھی ثبوت ہے کہ حضور نبی ہے، اس کا ثبوت نبی، ہمارے آقا نبی ہے، اس کا ثبوت قرآن ہے، اس کا ثبوت چاند کے ٹکڑے کرنا ہے، اس کا ثبوت ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا ہے، اس کا ثبوت جھاڑ قریب آ کر کلمہ پڑھنا ہے، یہ بھی ثبوت ہے، اور اس کا ثبوت حضور کا خاندان بھی ہے کہ حضور نبی ہے۔ ثبوت حضور کے خاندان کو دیکھ لو،
हुजूर के वालिदैन को देख लो, दादा को देख लो, परदादा को देख लो। अब गौर करें मुसलमानों, यहाँ ये आयत मुबारका में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो दुआ कर रहे, मौला मेरे ज़ुर्रियात में हमेशा ईमान वाले कुछ रहे और उन्हीं ईमान वालों में से मेरे नबी, जो तेरे नबी है, तेरे महबूब है मुस्तफ़ा को उन्हीं खानदान में पैदा फरमाना। ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में हमारे आका को पैदा फरमाया, उन्हीं के खानदान में। तो ये आयत बता रही है, ये दुआ बता रही है, हुजूर के खानदान मुवाहिद थे, तौहीद वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे। यह दो आयतें बात हो गई। अब तीसरी आयत देख ले, क्योंकि अगर इतराज करने वाले इतराज भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्या बात हुई, हो सकता है हुजूर ने इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए दुआ फरमाया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप मैं बता रहा हूँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक और दुआ का जिक्र तीसरी आयत और जिसका जिक्र कुरान पाक में है। अल्लाह फरमाता है वाइज़ क़ाल इब्राहिम, अब इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, क्या बोले, ऐ मेरे रब। वो वक्त याद फरमाइए जब अर्ज किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐ पालने वाले, ऐ बनाने वाले, इस शहर को अमन वाला। वो शहर कौन सा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर जो है अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी वालिदा बीबी हाजरा को लेकर मक्का छोड़ी थी। ये अक्सर आप बकरीद के महीने में सुनते रहते हैं। मक्के में छोड़ कर आए थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। किसको छोड़ कर आए थे? वहाँ इसहाक अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, वहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी वालिदा बीबी हाजरा को छोड़ा था। और वो मक्का अभी आबाद नहीं हुआ था, अभी आबाद नहीं हुआ था, वहाँ छोड़ कर आ गए कि यहाँ पर अल्लाह का हुक्म था। जब छोड़ कर आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ने के बाद रब से दुआ मांगी। छोड़ने के बाद, क्योंकि काबा था, चारों तरफ कोई पानी नहीं था, पहाड़ी पहाड़ थे। तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, काबे के अलावा कोई चीज साया तक नहीं है झाड़ का, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उस दुआ का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया। और दुआ क्या थी? इस दुआ से पता चल रहा है कि इस दुआ से मुराद इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम था, उनकी औलाद थी। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ एक नबी पैदा हुए, वो हमारे आका हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम भी ये बेटे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इस्माइल अलैहिस्सलाम ये बेटे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे शोएब अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो है और नबी सुलेमान जो है दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ये इन्हीं की औलाद में से आए हैं। लेकिन याद रखो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उनकी औलाद में सिर्फ एक नबी आए, वो हमारे आका है मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात मुबारका इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। तो अब कुछ लोग कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तो और भी बेटे थे, हो सकता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए। नहीं, अब गौर करें, काबे के पास लाकर अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने मुकद्दस बीबी हाजरा को छोड़कर गए थे, और जब छोड़कर जा रहे थे ना तो दुआ की, या अल्लाह, क्या दुआ की? अल्लाह फरमाता है हबीब याद रखो उस वक्त को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे बनाने वाले, इस शहर को अमन वाला बना, इस शहर को अमन वाला बना, और मुझे और मेरे बच्चों को, गौर से सुनिए, मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा बुतों की इबादत से बचाना। बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा बुतों की इबादत से बचाना, गैरों की इबादत से बचाना, सिवाय तेरे और वो किसी की इबादत ना। ये दुआ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कबूल हुई। ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की कब थी? जब हजरत ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को काबे के पास छोड़ा था और दुआ की। अब मुझे बताइए, दुआ कबूल हुई, इस्माइल अलैहिस्सलाम ही की औलाद आगे बढ़कर कबीले, मक्के में खानदान बने, कबीले बने, लोग बनते गए। यही इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक कबीला, एक ऐसा खानदान था जिस खानदान में हमारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए हैं। ये दुआ, ये 3 आयत हो गई है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है जिक्र फरमाई है। अब आखिरी और आयत पाक सुन लीजिए आप। अल्लाह ताला फरमाता है वजअलहा कलिमतम बाकियाता, बाकिया, अल्लाह फरमाता है और आपने बना दिया कलमा तौहीद को बाकी रहने वाली बात अपनी औलाद में, ताकि वो उसकी तरफ रुजू करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और दुआ करते करते, या अल्लाह वजअलहा कलिमतम बाकिया, मेरी औलाद में, मेरे खानदान में कलिमतम, गौर से सुने, वजअलहा कलिमतम बाकिया, मेरे खानदान में
ہمیشہ ایک خاندان میری اولاد میں ایسے لوگ باقی رہے، باقیہ، جو ہمیشہ تیری توحید کرنے والے ہو. بولے محبت سے سبحان اللہ. تیری توحید بیان کرنے والے ہو، تیری عبادت کرنے والے ہو، یہ میرے خاندان میں ہمیشہ باقی رہے، ہمیشہ باقی رہے. اور یہ دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی. اور ہمیشہ جس خاندان میں ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مکے میں آباد ہوا ہے، وہ خاندان ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا خاندان تھا، حضور کا خاندان تھا، حضور کا خاندان تھا. اس خاندان کو اللہ پاک نے ہمیشہ سے یہ خوبی دی ہے، اس خاندان میں ہمیشہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو اور توحید والوں کو پیدا کیا، اور توحید ہی پر ان کی موت ہوئی ہے. میں نے کہا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. ان 4 آیتوں سے بات پتہ چل رہا ہے حضور کے والدین ناجی ہے اور جنتی ہے. اب آپ کسی ملا کی باتوں پر آ کر اپنا ایمان اور عقیدہ خراب نہ کرے. حضور کے والدین کون ہے یار؟ حضور خود آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس خاندان سے تعلق ہے وہ بنو ہاشم خاندان ہے، وہ بنو ہاشم خاندان ہے. آپ غور کریں. اور حضور کے والدہ سیدہ بی بی آمنہ، یہ بنو زہرا خاندان سے آپ کا تعلق ہے. کون ہے بنو زہرا؟ دیکھیں حضور کے دادا، حضور کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، حضور کے دادا عبد المطلب، اور ان کے والد ہاشم کے والد عبد المناف کے والد قصی، اور قصی کے والد کلاب. بولو نا سبحان اللہ. کلاب جو ہے نا، ان کا اصل نام حکیم تھا، حکیم کلاب. کیونکہ آپ حضور کے دادا جو کلاب تھے، حضرت کلاب ایسے تھے. اور انہی کے خاندان اوپر جا کر عدنان تھے. حضور کے دادا عدنان یہ ایسے خوبصورت تھے، کیونکہ اس خاندان میں حضور کا نور آیا نا، تو یہ خاندان ہی ایسا تھا. حضرت کلاب کو لے لے، یا ان کے بیٹے عبد المناف کو لے لے، یا ان کے بیٹے ہاشم کو لے لے، یا ان کے بیٹے عبد المطلب کو لے لے، یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ خاندان میں نور مصطفیٰ تھا. تو حضور کے دادا کلاب اور ان کے اوپر اگر ہم عبد المناف کو دیکھیں، یہ ایسے لوگ تھے. عبد المناف حضور کے اس دادا کے بارے میں آتا ہے، لوگ ملک شام سے، بغداد یا عراق سے قافلے بنا کر مکے کی طرف آتے تھے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے سنا تھا مکے میں ایک شخص ایسا ہے جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، چاند سے بھی زیادہ روشن ہے. وہ کون تھے؟ یہ حضور کے دادا تھے. لوگ صرف آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے دور دور سے سفر کر کے آتے تھے. کیوں آپ کا چہرہ اتنا منور تھا؟ کیونکہ آپ کے پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا. حضور کا نور آپ کے پیشانی میں تھا. حضرت حاکم اصل میں ان کا نام تھا حضور کے دادا کا. لوگ ان کو کلاب کہتے تھے. کلاب کہتے کیونکہ آپ کے پاس پراپرٹی زیادہ تھی تو آپ کتوں کو زیادہ پالتے تھے. اور اس کا حکم آپ دیکھیں سورہ نساء میں بھی موجود ہے. اگر آپ کے پاس ایسی پراپرٹی ہے، چوری ہونے کا اندیشہ ہو، آپ کا مال لوٹنے کا اندیشہ ہو، تو آپ کتے پالنے کی اجازت ہے، ورنہ ہم اجازت اس کی نہیں ہے. لیکن ایک شرط لگایا، اگر مال آپ کے پاس ہو، اتنا مال، اور وہ جیسے کہ کچھ لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں، اور لوہا جو ہے ایرن آپ جانتے ہیں وہ چوری کر سکتا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کتوں کو پالتے ہیں. تو ورنہ کتا پالنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اب مال چوری نہ ہو تو اس صورت میں تو آپ کو اجازت ملتی ہے، جو واقعی جس کے پاس مال ہو، جو قرآن پہ حکم دے رہا ہے. لیکن حضور کے جو دادا تھے حضرت کلاب ان کا نام تھا، ان کے پاس کتے زیادہ تھے. کیوں؟ کہ پراپرٹی زیادہ تھی، مال زیادہ تھا، چوروں سے بچانے کے لیے. ان کا اصل نام تھا حاکم ان کا اصل نام تھا. کیونکہ اور ان کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام قصی تھا، غور سے سنیں میری طرف، ایک بیٹے کا نام قصی تھا اور دوسرے کا نام بنو زہرا تھا. قصی اور زہرا 2 بیٹے کلاب کے. قصی کے بیٹے عبد المناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے ہمارے آقا. میں شجرہ بتا رہا ہوں حضور کے داداؤں کا، بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ قصی کے 2 بیٹے، کلاب کے 2 بیٹے قصی زہرا، حضور جو ہے بنو ہاشم سے ہے، اور حضور کی والدہ بی بی آمینہ یہ بنو زہرا سے ہے. جو کلاب کے جو دوسرے بیٹے تھے زہرا، ان کی اولاد میں حضور کی والدہ تھی.
حضور کی والدہ تھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. لہٰذا میں یہ خاندان ایسا خاندان ہے، یہ خاندان خود ثبوت دیتا ہے کہ ایسے خاندان میں مصطفیٰ پیدا ہو گئے. یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب آپ سنیں ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جب مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد غور سے سنیں اس بات کو، مکہ جب فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد طائف جو وہاں آج بھی دیکھیں طائف کا جو شہر ہے، مکہ میں جو لوگ سعودی گئے یا مکہ گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں مکے سے 75 کلومیٹر پر ایک شہر ہے طائف. وہ 2 پہاڑ کے بیچ میں یہ شہر ہے، بڑا خوبصورت. آج بھی 2 پہاڑ کے بیچ میں بڑا یہ خوبصورت شہر ہے. لوگ جو مکے والے گرمی زیادہ ہوتی تو طائف چلے جاتے ہیں آج بھی، تاکہ وہاں ٹھنڈا بڑا موسم ہے کیونکہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے. یہ طائف والے حضور کو بہت تنگ کرتے تھے. جب حضور نے اعلان نبوت کے پاس وہاں گئے اور وہاں جا کر جو ہے لوگوں کو سمجھایا تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھر برسائے، آپ کے جسم مبارک پورا خون سے لہو لہان ہو گیا تھا. اللہ کو یہ دیکھ کر اتنا جلال آیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا. پہاڑ والا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں گے تو میں ابھی ان پہاڑوں کو ملا دوں گا اور آپ پر جو پتھر برسائے گئے یہ سب پیس کر یہیں ختم ہو جائیں گے. لیکن حضرت اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ قوم کو یہ تباہ و برباد ہو جائے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے بتانے سے کہ انشاءاللہ یہ نہیں ان کی اولاد مجھ پر ایمان لے کر آئے گی. خیر طائف کا جو علاقہ بڑا مشہور علاقہ آج بھی آپ دیکھیں، جب حضور مکہ فتح کیے تو طائف والوں نے کہا ارے مکے والے تو یوں ہی ہار گئے، ان کے پاس تو ہمت نہیں تھی، آپ ہم سے لڑ کر بتائے، ہم سے مقابلہ کر کے بتائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، طائف والے تو ایسا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ابو بکر صدیق بولے، فاروق اعظم بولے، تمام صحابہ کھڑے ہو، حضور یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں بلا وجہ کے، ہمیں دعوت دے رہے ہیں تو ہم اس کو جواب دینا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے ادھر مکہ فتح کیا. کچھ ہی دنوں پر جو ہے یہ جہاد کے لیے حضور مکہ سے طائف کی طرف گئے، طائف کی طرف گئے. غور سے سنیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. طائف کی طرف گئے اور جب طائف کی طرف جانے لگے تو طائف والوں نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں اپنے صحابہ کو لے کر. ان لوگوں نے پیچھے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ آج بھی بہت زیادہ ہے، 1400 سال پہلے تو بہت تھے، ابھی تو شہر بن رہا ہے وہاں پر، لیکن آج بھی آپ دیکھیں اگر جو لوگ طائف جاتے ہیں وہاں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے پہاڑ آج بھی ہے. تو اس دور میں وہ جو دشمن تھے حضور کے وہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ گئے اور جب حضور اندر داخل ہو طائف میں تو دشمن پیچھے سے حملہ کرے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ پیچھے سے کون مار رہا ہے، کون اپنا ہے کون پرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو صحابہ جو ہے صحابہ پوزیشن لینے کے لیے پیچھے ہٹے. جب پیچھے ہٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ڈر کے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے کہ پیچھے ہٹے معلوم تک ہے کہ دشمن ہے کون، ڈر کے نہیں ہٹ رہے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صحابہ میرے پیچھے ہٹ رہے ہیں، حضور نے حضرت عباس سے فرمایا تھا عباس صحابہ کو آواز دو، آواز دو. حضرت عباس نے ایسا آواز دی، حضرت عباس نے ایسی آواز دی. حضرت عباس کون ہے میں ابھی آپ بتاؤں گا. حضرت عباس حضور کے سگے چاچا، حضور ان کی ایسی عزت کرتے ہیں جیسے اپنے باپ کی عزت ہوتی ہے، اپنے والد کی عزت ہوتی ہے، بہت عزت کرتے تھے. حضرت عباس نے ایسی آواز نکالی، علماء کہتے ہیں آپ کی آواز میں ایسا اثر تھا اگر اونٹنی حاملہ ہوتی تو اس کا بچہ نکل جاتا، اتنا رعب آپ کی آواز میں تھا. آپ نے آواز دیا صحابہ، اب پورے صحابہ پلٹ ہے، جب میدان میں آواز نکلی ہے. صحابہ کہتے جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو سفید کچر پر، وائٹ کچر پر سب سے آگے ہم نے حضور کو دیکھا. بولے محبت سے سبحان اللہ، سب سے آگے حضور کو دیکھا. اب حضور اپنے خاندان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سنیے. وہاں بھی بدعقیدوں کے بعد میں نہ ہے. صحیح بخاری میں جنگ حنین کے بارے میں آپ پڑھیں، یہاں یہ بات آپ کو وہاں ملے گی. صحیح مسلم میں بھی آپ ملے گی. میں نے کہا وہابیوں یہ حدیث نہیں پڑھی. اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور سفید کچر پر ہے، آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کے خلاف، میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور آگے بڑھتے بڑھتے حضور نے کیا فرمایا؟ انا النبی لا کاذب. عربی میں حضور فرمایا انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. اور اپنی نبوت کی دلیل کیا دی حضور نے؟ انا ابی عبد المطلب، انا ابی ابن عبد المطلب. حضور نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں نبی ہوں اس کا ثبوت کیا ہے کہ میرا دادا عبد المطلب ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ، میرا دادا عبد المطلب ہے. حضور نے اپنے نبوت کی دلیل کے لیے خاندان کو بھی پیش کیا ہے.
خاندان کو بھی پیش کیا ہے۔ میں نے کہا کس منہ سے کہتے ہو؟ حضور کے خاندان میں معاذ اللہ حضور کے والدین مشرک اور کافر تھے، حضور تو اپنے نبی ہونے کی دلیل کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بیٹا ہوں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ حدیثیں بتا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اب یہاں ایک اور آیت میں بتاتا ہوں، جب یہ آیت پاک سورہ توبہ کی آیت مبارک ہی ہے، میں حضور کے خاندان پر قرآن کی آیتوں سے دلیل آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ تھکے تو نہیں نا؟ بس قریب آگے یا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں یہ پاکیزہ ذکر ہے، پاک ذہن رکھ کر، پاک دل کر، پاک سوچ رکھ کر سنیے بس۔ آپ حضور کے خاندان مبارک کا ذکر ہے، اور یہ باتیں ایسی ہے کہ آج ہمارے نبی پاک علیہ السلام پر معاذ اللہ میڈیا کے ذریعے عجیب باتیں کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ صرف ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، کرسی کے لیے، سیاست کے لیے، ووٹوں کے لیے، ورنہ میرے آقا تو آقا ہے، آقا کا خاندان بھی بے مثال ہے، آقا کا خاندان بھی بے مثال ہے، پاکیزہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ میں جس میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ بے شک تمہارے پاس مبارک رسول آیا ہے، رحمت والا رسول آیا ہے۔ من انفسکم، یا انفسکم کو حضرت انس کہتے ہیں، یا فا پر پیش ہے انفسکم، فا پیش فو، فسیکم، لیکن حضرت انس کہتے ہیں حضور نے جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور ہمارے سامنے آئے، فرما کہ صحابہ سنو، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ میرے نسب اور حسب کو بیان کر رہا ہے، میرے خاندان کو بیان کر رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیسا؟ فرما اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انفسکم، بولے ہاں اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن فا پر پیش ہے، لیکن میں ایسا پڑھا انفاسکم، فا پر زبر دے کر پڑھا حضور نے، فرما پڑھو تو پیشی، لیکن اگر پیش ہٹا کر فا پر زبر لگا دو تو انفسکم کی جگہ انفاسکم آ جاتا ہے، اور انفاسکم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میرا حبیب، میرا رسول ایسی جگہ پیدا ہوا جس کا حسب اور نسب خاندان بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ انفاسکم کہہ کر حضور نے پڑھ کر بتایا کہ میرا خاندان بھی اونچا ہے، میرا حسب اور نسب بھی اونچا ہے۔ یہ آیتیں بتا رہی ہے، یہ حضور میدان جنگ میں اپنے خاندان کا نام لے کر بتا رہے ہیں۔ یہ کتنے حدیث میں آپ دیکھیں، میرے پاس ایک کتاب ہے دلائل نبوہ، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دلائل نبوہ بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی جو یہ کیونکہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے آن لائن ریکارڈ میں بیان میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ دلائل نبوہ یہ کتاب اصل میں دو بزرگوں نے لکھی ہے، ایک علامہ عبد النعیم بن اصفہانی، نام ذہن رکھیں، عبد النعیم بن اصفہانی، اصفہان ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، وہاں پر ایک بہت بڑے عالم دین آج سے 1100 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، ان کا نام ہے نعیم بن عبداللہ، نعیم بن عبداللہ اصفہانی۔ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی دلائل نبوہ، لیکن یہ جو کتاب ہے ان کو حضرت امام ابو بکر بن حسین البہقی نے لکھی ہے۔ امام بہقی یہ بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے امام بہقی کا نام۔ تو امام بہقی ایسے ہے کہ بڑے بڑے میاں سوریوں پہ کون ٹھہرے ہوئے یارو، کون کیا کر رہے بیٹھا کے؟ سامنے رکھو، سامنے نظر رکھو، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ۔ تم ایسے ضرورتی صورت کو بٹھایا وہ خود دیکھتا نہیں تھا، دوسروں کو دیکھنے آتا۔ درود پاک بہت بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سے۔ میں کہتا ہوں بس سامنے والے آپ لوگ بیٹھے کم سے کم میری جو نظر ہو کم ان کے چہرے تو کھلے ہوئے رہنا چاہیے، فرنٹ والے تو اچھے ہمارے یہ جذبے کو ذرا آپ جو ہے جذبہ نہیں ہے بلکہ اللہ رسول کی محبت میں بول رہا ہوں، ہماری اہمیت نہیں ہے، جو بول رہے اس کی اہمیت ہے، جو بتا رہا ہوں اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ چہروں سے آپ ثابت بھی کریں کہ مولانا ہم سمجھ رہے ہیں، ہم کہ ایسا نہیں کہ شیر کی غذا میں کسی اور کے سامنے ڈال رہا ہوں، بھائی یہ غذا ہے شیروں کی، یعنی شیر سے مراد سنی ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ عاشق رسول جس کے مزاج میں محبت ہو حضور سے، جس کی طبیعت میں حضور سے محبت ہو، یہ باتوں سے تو اس کا ایمان اور عقیدہ اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اہل طریقت والو تصوف جاننا چاہتے ہو، میں کہا ذکر مصطفیٰ اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرو، تمہاری روحانیت مضبوط ہو جائے گی، تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ ایسا مبارک ذکر ہے۔ اب سنیے آپ، میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں حضور کا خاندان کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہاں ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضور کے والدین کے متعلق جو یہ باتیں معاذ اللہ کی گئی ہے قرآن کی آیتوں سے میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چاچا جو ہے
ایک جگہ بیٹھے، کچھ لوگ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے. حضور کہ صحابہ جب بات کر رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں گئے اور وہاں قریب گئے تو ان کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی بات کی ٹاپک کو چینج کر دیا، بات پلٹا دی. ان کو دیکھ کر جب بات پلٹا دی حضرت عباس، حضور کے چاچا کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ ایسا ہوتا ہے نا، دو آدمی بات کرو، اگر کوئی تیسرا آدمی آ جائے اچانک اس کو دیکھ کر بات پلٹا دے تو تکلیف ہوتی ہے. کیا بات ہے، مجھے دیکھ کر ان لوگوں نے بات کیوں پلٹا دی، ٹاپک کیوں چینج کر دی. حضرت عباس سے حضور بڑی محبت کرتے تھے. جب ان کو دیکھ کر لوگوں نے بات چینج کر دی، وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں گئے اور حضور کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے میرے سرکار. اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ سننا تھا. سرکار کا چہرہ انتہائی جلال میں آیا. حاکم المستدرک میں ہم حاکم نے بھی حدیث کو نقل فرمایا. حضور نے فرمایا بلال جاؤ میرے لیے ممبر لگاؤ اور سارے لوگوں کو مسجد نبوی میں بلاؤ. سارے لوگوں کو حضور نے بلوایا اور بلا کر جب سارے لوگ حاضر ہو گئے، اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے اور ممبر پر کھڑ کر فرمایا لوگوں بتاؤ کہ میں کون ہوں. حضور کے لہجے، بولنے کا انداز دیکھیے، بولنے کا انداز دیکھے، سرکار جلال میں ہے. فرمایا لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. سارے صحابہ ڈر کے کہ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا ہاں بات تو صحیح ہے لیکن بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ نے پھر کہا حضور آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا یہ بات تو صحیح ہے لیکن پھر بتاؤ میں کون ہوں. اب تیسری بار صحابہ خاموش ہوئے. تو صحابہ جب خاموش ہوئے، سرکار نے فرمایا ہاں میں ہوں تو اللہ کا رسول، لیکن سنو میرے والد کا نام عبداللہ ہے. اب دیکھیں اپنے نبی ہونے کے دلیل کیا دے رہے سرکار خاندان کو. میرے والد کا نام عبداللہ ہے، میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، میرے پردادا کا نام ہاشم ہے اور میرے سگر دادا کا نام عبد المناف ہے. لوگوں جب اللہ نے مجھے پیدا کرنا چاہا، حدیث دیکھا، جب اللہ نے مجھے اپنی مخلوق میں پیدا کرنا تو اللہ نے اپنے مخلوق کے دو حصے کیے. اللہ نے اپنے مخلوق کے دو حصے کیے اور ان میں سے جو بہترین حصہ تھا اللہ کی مخلوق کا اس میں مجھے رکھا. بولا محبت سے سبحان اللہ. اس میں مجھے رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے اور سب سے اچھا قبیلہ جو تھا ان سب سے اچھے قبیلہ میں مجھے رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے گھرانے بنائے اور اس گھرانوں میں جو سب سے اچھا گھرانہ تھا اللہ کے نزدیک اس گھرانے میں مجھے رکھا. قبیلے بنائے تو اچھے قبیلے میں مجھے رکھا. مخلوق بنائی تو اچھی مخلوق میں، قبیلے بنائے تو اچھے قبیلے میں، خاندان بنائے تو اچھے خاندان میں مجھے رکھا. اور فرمایا لوگوں سنو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین گھرانے میں، بہترین خاندان میں اور بہترین لوگوں میں مجھے پیدا فرمایا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. پھر حضور فرماتے ہیں میں گھرانے کے اعتبار سے بھی تمہارے سے بہتر ہوں. بولو نا سبحان اللہ. میرا گھرانہ بھی تمہارے سے اچھا ہے. بولو محبت سے. یہ حدیث بہقی نے بھی لکھی ہے دلائل نبوہ میں. دلائل نبوہ میں فرماتا ہے تمہارے لیے میں فرمایا تم سے بہتر ہوں قبیلے کے اعتبار سے بھی اور گھرانے کے اعتبار سے بھی. سب سے اچھا خاندان حضور فرماتے میرا خاندان، سب سے اچھا گھرانہ حضور فرماتے میرا گھرانہ. بولو محبت سے سبحان اللہ. اچھا یہ حدیث ہے. اب اور ایک حدیث پاک آپ سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن سرکار فرماتے میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی. حدیث سنیے میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں کتاب میں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی، مجھے اپنی مخلوق میں سے بنایا، ان کے دو حصے کیے، پھر مجھے دو میں سے بہتر حصے میں سے بنایا. پھر مخلوق کے قبائل بنائے تو مجھے ان میں سے بہتر قبیلے میں سے بنایا. پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہتر گھرانے میں سے بنایا. میں تم سب میں سب سے بہتر گھرانے سے ہوں اور تم سب سے نفس کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں اب غور کریں تمہارا تم سب سے اچھا خاندان حضور فرماتے ہیں میرا خاندان ہے اور سب سے اچھا گھرانہ میرا گھرانہ ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اچھا یہاں ایک اور حدیث پاک، یہاں پہ تو حضور نے اس حدیث میں اپنے ماں باپ کا بھی ذکر کر دیا. اب سنیے آپ گھرانے کا خاندان کا، میں نے کہا یہ حدیثیں کیا بتا رہی حضور کے خاندان کے بارے میں.
اب بھی آپ کو حضور کے والدین کے بارے میں کوئی شک ڈالے تو شک میں آئیں گے. میں نے کتنے حدیثیں قرآن کی 4-5 آیتیں اب یہاں حدیثیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دلائل نبوت سے. امام بہقی فرماتے ہیں سنو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. کیوں دیا؟ حضرت صفیہ حضور کی سگی پھوپھی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی سگی پھوپھی ہے صفیہ. یہ جو ہے نا جا رہی ہے ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور بات کرتے کرتے خاندانوں کی بات آئی. ہمارے پاس بھی ہوتے ہمارا خاندان کیا ہے تمہارا خاندان کیا ہے. بات ہو رہی تھی خاندانوں کی. سیدہ صفیہ حضور کی پھوپھی کہتی ہے جب خاندانوں کی باری آئی تو کیونکہ حضور کے خاندان سے تھے نا حضور کی پھوپھی تھی نا بات آئی ہمارے خاندان کی تو لوگوں نے کیا کیا. کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا ہاں صفیہ آپ کے خاندان میں حضور آئے یہ تو بات صحیح ہے لیکن ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کچرے کا کوڑا ہو اس میں سے کھجور کا جھاڑ نکل گیا. ایک کچرا پڑا ہو اس میں سے کھجور کا جھاڑ نکل گیا. بس آپ کے خاندان میں حضور آئے ہیں یہ کہنا تھا. سیدہ صفیہ حضور کی بارگاہ میں گئی اور جا کر کہنے لگی یا رسول اللہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا گھرانہ اچھا ہے تمہارے گھرانے میں رسول آئے ہیں لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کچرے کا کوڑا پڑا ہو اس میں کھجور کا جھاڑ نکل آیا ہے. اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرے پہ چلا لایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ممبر بچھایا. حضور نے فرمایا ممبر بچھاؤ. ممبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا. خطبہ دے کر فرمایا لوگوں میں کون ہوں. تو میرے خاندان کو اس طرح کی مثال دے دو. اب دیکھیں سرکار کیا فرماتے لوگوں میں کون ہوں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول. فرمایا ٹھیک ہے تو ہو لیکن سرکار نے فرمایا سنو میں کون ہوں. فرمایا میں محمد بن اب سرکار اپنے داداؤں کا نام گن رہے میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلیب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نزیر بن کنانہ بن خزیمہ بن ہو اور میرا قریش گھرانے سے میرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی لوگوں کو کسی آقائی سے 2 قسم میں تقسیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہتر سے بنایا. مجھے ایسے ماں باپ سے بنایا جن کی طرف سے مجھے کوئی جہالت کی برائی یعنی بدکاری اور عیب نہیں پہنچا. میں نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں بدکاری کے نتیجے میں نہیں. یہ حلالی ہونے اور پاک دامانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک میں تم میں سے بہتر ہوں اور ماں کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور باپ کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ. حضور فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد تک یہ حدیث میں سرکار نے فرمایا کسی نے میرا نور جن جن کے پشت میں اور پیٹ میں رہا میرے ماں باپ نے زنا نہیں کیا. بولے سبحان اللہ. نہ ہی انہوں نے جہالت کا دور کچھ بھی ہو حالات کچھ بھی ہو. حضور فرماتے ہیں میرے ماں باپ جب بھی میں دنیا میں آیا ہوں جن کے پشت میں رہا ہوں جن کے پیٹ کے ذریعے جو ہے داخل ہوا ہوں نور میرا داخل ہوا ہے وہ کبھی زنا نہیں کیے بدکاری نہیں کیے بلکہ حلال ذریعے سے نکاح کے ذریعے سے مجھے پیدا کیا گیا. نکاح کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے. آخر میں حضور فرماتے ہیں میں باپ کے اعتبار سے بھی تمہارے سے بہتر ہوں. میرا باپ تم سے سب میں بہتر ہے میری ماں بھی تم سے سب سے بہتر ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ 2 حدیثیں. اب اور حدیث پاک میں آپ کو کیا بتاؤں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے خاندان کے بارے میں. حضور نے جب منبر بچھا کر یہ اعلان فرمایا تھا لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں. صحابہ نے کہا حضور اب اللہ کے رسول ہے. ہاں لیکن بار بار حضور حدیث بتا رہے ہیں بار بار حضور بیان فرمایا میرا خاندان کیسا ہے میرا خاندان کیسا ہے. حضور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اعلان فرماتے لوگوں کون ہوں میں. کہا حضور اب اللہ کے رسول ہے. کہا ٹھیک کہتے ہو لیکن سنو میری ماں وہ ہے. سرکار فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. اب دیکھیں جو آیت ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر اٹھانے جانے سے پہلے کہا تھا لوگوں اسمہ احمد. ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. وہ نبی آئیں گے قرآن میں ذکر ہے سورہ ال عمران میں. لہذا حضرت اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہوں اور میں میری ماں کا وہ خواب بھی ہوں جو پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا. اب غور کرو مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ
بی بی آمینہ کا ذکر نبیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، نبیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں کا وہ خواب بھی ہوں جو پیدا ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھے، جب بی بی آمینہ فرماتی ہے جب میرے آقا علیہ السلام آپ کے پیٹ میں جلوہ گر ہوئے تو روز خواب دیکھتی تھی، ہر نبی آ کر دعائیں دیتی تھی، آخر میں خواب آتا تھا کہ اے آمینہ مبارک ہو، ساری کائنات کا آقا اور مولا تیرے جلوہ گر تیرے گھر سے پیدا ہونے والا ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں حضور تو اپنی ماں کا ذکر ایسا کر رہے ہیں، اپنی ماں کا ذکر ایسا کر رہے ہیں خود۔ ہاں یہ اور بات ہے، حضور جب پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا، بولنا سبحان اللہ۔ آپ کے والد عبداللہ، نام خود بتا رہا ہے عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا بندہ۔ میں نے کہا نام خود بتا رہا ہے کہ مواحد تھے، نام خود حضور کے، اور آمینہ کا مطلب ہے امن والی، ایمان والی۔ میں نے کہا حضور کے ماں باپ کے کم سے کم وہابیوں حضور کے ماں باپ کے نام کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور کا خاندان ہے، حضور کے والدین ہیں جن کو اللہ نے جنتی بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کے پیشانی مبارک میں حضور کا نور تھا تو آپ اتنے حسین و جمیل نظر آتے تھے، اتنے خوبصورت نظر آتے تھے۔ مکے کے بڑی بڑی عورتیں کہتی تھی عبداللہ آپ ہماری خواہش پوری کر دو، بس اس کے بدلے جو چاہے لے لو۔ حضرت عبداللہ کہتے تھے میری سوچ میری فکر میں ایسا گندا پن نہیں ہے، کیونکہ میں پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، پاک گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ ارے عرب کی بڑی بڑی کہینہ عورتیں حضرت عبداللہ کو جو ہے دیوانے ہوتی، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، موحد ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا کام زنا کرنا بدکاری کرنا نہیں ہے۔ خود آپ کے والد یعنی حضور کے دادا محترم عبد المطلب نے آپ کا نکاح جب بی بی آمینہ سے کروایا، آپ کا نکاح کون تھے؟ عبداللہ۔ کون تھے عبداللہ؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جن کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے بھیجا تھا۔ جب حضرت عبداللہ جو ہے جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، یہودی جان چکے تھے آخری نبی جو پیدا ہونے والے ان کی کیا کیا علامات ہے، تو وہ جان کر حضور کے والد کو پہچان گئے تھے کہ وہ مکہ آ گئے اور کسی طرح عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہودیوں کو معلوم ہوا حضور کے والد عبداللہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں، وہ جنگل میں گئے اور چاروں طرف سے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کیونکہ آپ کے پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا نا، بڑے پیارے اخلاق تھے، آپ نے ادب سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں مجھے آپ گھیر رہے ہو؟ یہودی نے کہا ہم آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا تھا مجھے کیوں مارتے ہو، کیا میں نے کچھ بگاڑا ہے تمہارا؟ کہا نہیں کچھ بگاڑا نہیں ہے، جب میں نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں، تمہارا کچھ کھایا نہیں، نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچایا ہے، پھر تم مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ ان یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی جو پیدا ہونے والے ہیں ان کے والد تم ہی ہو، ان کے والد تم ہی ہو۔ ارے میرے آقا علیہ السلام کے ذکر تو پہلے کتابوں میں تھا ہی، اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں ہمارے نبی کے والدین کا ذکر بھی کر چکا تھا۔ آپ غور کریں، حضرت عبداللہ مسکرائے، کہا وہ آخری نبی جب پیدا ہو گئے، پیدا اللہ کرنا چاہتا ہے، تم کیسے روک سکتے ہو؟ انہوں نے مانا چاہا دور سے حضرت عبداللہ کا ہونے والے سسرے وہاں بی بی آمینہ کے والد، وہ کہتے میں دور سے دیکھ رہا تھا کچھ لوگ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان کی ارادے ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ وہاں بی بی آمینہ کے والد کہتے ہیں میں تو چاہتا تھا کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن میں آگے بڑھنا گیا تو میرے پیر کو زمین نے پکڑ لیا، میں چاہتا تھا کہ آواز دوں تو میری آواز خود بخود بند ہو گئی، میں چاہتا تھا کوئی پتھر لے کر ان کی طرف اشارہ کروں لیکن میرا ہاتھ جکڑ گیا۔ یہ کیوں ہوا آپ کے ساتھ؟ صرف اس لیے کہ اس پیشانی میں عبداللہ کے اللہ کا نور، مصطفیٰ کا نور تھا، لہٰذا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کے نور پر بھی کسی کا احسان ہو۔ اللہ نے ان کو روکا غیبی طاقت سے، اور لوگوں نے حضرت وہاں بی بی آمینہ کے والد نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ گھوڑ سوار زمین پر آئے اور یہودیوں کو قتل کیا اور عبداللہ کو باعزت جنگل سے باہر لا کر چھوڑا۔ یہ حضور کے والد ہے، اور یہ واقعے کو دیکھنے کے بعد حضرت وہاب گھر آئے اور اپنی بیٹی بی بی آمینہ کا نکاح جو ہے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے کیا، اور جب یہ نکاح ہوا اب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کا نور بی بی آمینہ کے پیٹ میں آیا، حضور
ابھی جلوہ گر ہوئے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا مدینے پاک میں، مدینہ منورہ میں آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور آپ جو ہے آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ کی والدہ ابھی حضور 6 مہینے کے تھے. کتنے؟ کون اٹھ رہا؟ جانا مت دیکھیے، میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیں. 6 مہینے کے تھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، 6 مہینے کے تھے، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوا. مجھے بتائیے، نبی تو ہمارے نبی 40 سال کی عمر کے بعد اعلان فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں. حضور کے والدین کو حضور کی نبوت کا دور ملا ہی نہیں، لیکن یہ دین ابراہیم پہ تھے، دین ابراہیم کے ماننے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، یعنی توحید پر تھے، موحد تھے. بی بی آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جب حضور کا نور مبارک آیا تھا تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دھوپ میں نکلتی تو ابر سایہ کرتا، جب آپ پانی کے لیے کنویں کے قریب جاتے تو پانی سیننے کی ضرورت نہیں پڑتی، کنویں میں پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا. یہ واقعات، یہ عجیب سے غریب واقعات ہونے لگے. خواب اچھے اچھے آیا کرتے تھے بی بی آمینہ کو، لیکن جب آپ کا انتقال ہوا بی بی آمینہ کا، حضور کی مبارک عمر 6 سال کی تھی، 6 مہینے کی تھی، 6 سال کی تھی. جب آپ کا انتقال ہوا تو بی بی آمینہ سیدہ شفا جو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے، سیدہ شفا آپ کے ساتھ تھی. بی بی آمینہ نے کچھ نعت حضور کی شان میں پڑھی تھی اور پڑھ کر کہا تھا کہ اے شفا، یہ میرا بیٹا ہے نا جس کا نام تو ان کے دادا نے احمد رکھا ہے اور میں نے محمد رکھا ہے. یہ میں نے نام ان کا محمد رکھا اس لیے ہے کہ مجھے غیبی طور پر جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے پیدا ہوتے ہی ایسا نور نکلا تھا اور اس نور کی روشنی میں ملک کے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. بی بی آمینہ کہتی ہے یہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ قیامت تک اس کی تعریف ہوتی رہے گی، قیامت تک اس کی تعریف ہوتے رہے گی. اور یہ فلاں بات کرتے کرتے بی بی آمینہ نے شفا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپ کا انتقال ہوا. اب اللہ کے رسول جب حجۃ الوداع کرنے آئے، دیکھیں آپ، حضور نے 1 مرتبہ حج کیا 3 عمرے کے، 1 مرتبہ جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. جب مکہ فتح ہوا حضور حج کرنے کے لیے آئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حج کرنے کے بعد حضور جو ہے مقام ابوا کی طرف گئے اور جا کر خوب روئے، اتنا روئے اتنا روئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہے؟ کہا مجھے اس مقام پر میری ماں کی یاد آ گئی ہے. پھر سرکار کہتے ہیں عائشہ تم یہاں ٹھہرو. کچھ دور گئے اور کچھ دیر کے بعد حضور واپس آئے. سیدہ عائشہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا، جب حضور جا رہے تھے تو چہرے پہ غم تھا، حضور واپس آئے تو چہرے پہ خوشی ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کی قبر کے پہلے جا رہے تھے، جانے سے پہلے تو غم تھا، واپس آئے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عائشہ جب میں ماں کی قبر کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کے لی تو اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا اور اللہ پاک نے میری ماں کو زندہ کیا اور میرے باپ کو بھی زندہ کیا. ان دونوں نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھا اور جب انہوں نے مجھ پر ایمان لایا پھر وہ اللہ پاک نے ان کو زمین پر واپس بھیج دیا. میں نے کہا یہ دیکھو آپ حضور کے دور میں تو یہ حضور جب نبی ہونے کا اعلان فرمائے تب تو یہ تھے نہیں، لیکن بعد میں حضور کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زندہ کروا کر اپنا کلمہ پڑھوایا. میں نے کہا تو یہ حضور کے والدین، اور آج کہہ رہا کہ حضور کے والدین معاذ اللہ. آپ دیکھیں بات ختم کر رہا ہو، یونس علیہ السلام جس مچھی کے پیٹ میں تھے، سورہ یونس آپ پڑھ کر دیکھیں، مچھی کے پیٹ میں آپ رہے 40 دن تک. وہ مچھی جس کے پیٹ میں اللہ کا نبی تھا 40 دن تک تھا، وہ مچھی نہ کنجار کھاتی تھی، نہ وہ مچھی گندا پانی پیتی تھی، نہ وہ مچھی جو ہے دوسرے چھوٹے مچھیوں کو کھاتی تھی. ویل کی جو مچھی تھی اس مچھی کا طواف تو دوسرے مچھیاں کر رہے تھے. کیوں؟ کہ اس کے پیٹ میں اللہ کا نبی تھا. خیر یہ تو باتیں میں بتا رہا ہوں، لیکن یونس علیہ السلام جس مچھی کے پیٹ میں تھے اس مچھی کے بارے میں آتا ہے تفسیر روح البیان میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مچھی کو انسان بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیٹ میں اللہ کا نبی رہا، اللہ کا نبی رہا. میں نے کہا غور سے کرو مسلمانوں، غور سے سنو، جب اللہ کا نبی یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں 40 دن رہے تو اللہ اس مچھی کو جنت میں داخل کر دے، انسان بنا کر جنت میں داخل کرا دے. تو بی بی آمینہ کے پیٹ میں 9 مہینے مصطفیٰ رہے ہیں، بی بی آمینہ کے پیٹ میں 9 مہینے حضور رہے ہیں، تو وہ بی بی آمینہ کو اللہ دوزخ میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ اصحاب کہف کا کتا
واقعہ ہے نا قرآن میں سورہ کہف پڑھ کر دیکھیے، اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا، اس کتے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا، انسان بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں نے کہا ولیوں کے ساتھ کتا رہے تو اللہ قرآن میں ذکر کر دے اور ان کو انسان بنا کر جنت داخل فرما دے۔ میں نے کہا پھر حضور جس خاندان میں رہے، حضور کے والدین جن کا حضور کا نور جن کے پشت میں رہا ہے اور جن کے پیٹ میں رہا ہے، ان کے ماں باپ دوزخی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ بس میں نے یہ سارے حدیثیں بتائی آپ کو کہ حضور کے خاندان میں سے کوئی خاندان نہیں تھا، کہ حضور کا خاندان خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نبی ہے۔ وہاں بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بچے بوڑھے نوجوان یا دیر سے بیٹھے والے ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ان کے ایمان و عقیدے کی اللہ حفاظت فرما، بد عقیدہ تحریروں کو وہابیوں سے ان کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، ان کو سچا عاشق رسول بنا، ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا، اور قیامت تک ہماری نسلوں میں یا اللہ عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب